السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان شریف ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں روحانی ترقی، عبادات اور نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے۔ اس عظیم مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اس کی آمد سے پہلے مناسب تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم اس بابرکت مہینے کو پاک صاف دل کے ساتھ شروع کر سکیں۔ رمضان سے پہلے نمازوں کی پابندی کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص فرض نمازوں میں سستی کرتا ہے تو اسے فوراً اپنی نمازوں کو مکمل طور پر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ رمضان میں تہجد پڑھنا، نوافل ادا کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، اس لیے رمضان سے پہلے ہی ان عبادات کی عادت ڈالنی چاہیے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں رمضان سے پہلے ہی قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو اس کے ترجمے اور تفسیر کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ رمضان میں قرآن سے زیادہ قریب ہو سکے۔ رمضان میں دعاؤں کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں رمضان سے پہلے ہی دعا کرنے کا شوق اور عادت ڈالنی چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو یاد کرنا بھی ایک اچھی تیاری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو یاد کرنا بھی ایک اچھی تیاری ہے۔ رمضان میں روزے رکھنے کے لیے جسمانی تیاری بھی ضروری ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکیں اور کسی قسم کی جسمانی کمزوری محسوس نہ ہو۔ بہت سے لوگ رمضان میں اچانک روزے شروع کرتے ہیں جس سے انہیں مشکلات پیش آتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے سے ہی کھانے پینے کی عادت کو بہتر بنانا چاہیے، جیسے زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا۔ رمضان میں سحری اور افطار کے اوقات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں پہلے سے ہی اپنے سونے اور جاگنے کے اوقات کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے تاکہ رمضان میں زیادہ تھکن محسوس نہ ہو۔ رمضان میں کمزوری محسوس نہ ہو، اس لیے ہمیں پہلے سے ہی ہلکی پھلکی ورزش کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ جسم توانائی کے ساتھ روزے رکھ سکے۔ رمضان میں سکون اور ایک سوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے ذہنی تیاری بھی بہت ضروری ہے۔ روزے کا ایک مقصد صبر پیدا کرنا ہے، اس لیے رمضان سے پہلے ہی ہمیں اپنے مزاج کو کنٹرول کرنے اور غصے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹی وی، سوشل میڈیا اور دیگر غیر ضروری مصروفیات کو کم کرنا چاہیے تاکہ رمضان میں وقت کو بہترین طریقے سے گزارا جا سکے۔ رمضان کے دوران وقت کا بہترین استعمال ضروری ہے، اس لیے رمضان سے پہلے ہی اپنے روزمرہ کی روٹین کو منظم کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس لیے اس کی تیاری بھی ضروری ہے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہمیں پہلے سے ہی اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا رمضان کی تیاری کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے تو اسے رمضان میں ادا کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر لینی چاہیے تاکہ اس عظیم مہینے میں زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکے۔ رمضان میں ہمیں اپنے رشتہ داروں، دوستوں
دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو تو اسے دور کرنا چاہیے تاکہ رمضان میں دل صاف ہو۔ رمضان میں زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کے لیے گھریلو اور عملی تیاری بھی ضروری ہے۔ رمضان میں وقت کو عبادات میں لگانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ہی کھانے پینے کا سامان اور دیگر ضروری چیزیں خرید لی جائے تاکہ بازار کے چکر لگانے میں وقت ضائع نہ ہو۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے اور ہمیں اس کے لیے مکمل تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ روحانی، جسمانی، نفسیاتی، مالی، سماجی اور گھریلو تیاریوں پر کام کر کے ہم رمضان کو ایک مقصد، بابرکت اور نیکیوں سے بھرپور مہینہ بنا سکے۔ اللہ ہمیں رمضان کی بہترین تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کو ہمارے لیے کامیابی اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔